نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، عید کی آمد ہے انشاءاللہ، اور اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ آپ لوگوں نے بہت دعائیں بھی کی ہوں گی، نیکیاں حاصل کرنے کے لیے دوڑ بھی لگائی ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ساری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اب ایک اور اہم عمل عید سے پہلے رہتا ہے جو کہ سب کو ادا کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں صدقہ فطر۔ صدقہ فطر ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے۔ اس کی حدیث سے جو روایتیں اور حدیث سے جو اس کی مستند دلائل ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مدینے کی گلیوں میں یہ اعلان کروایا تھا کہ جیسے ہی عید آنے کی دن قریب ہوں اس سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دو۔ صدقہ فطر جو ہے وہ عید کے آنے سے پہلے ہی آپ کو ادا کرنا ہے، 2 یا 3 دن سے پہلے، تو وہ آپ کا صدقہ فطر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ بعد میں آپ کر تو سکتے ہیں لیکن پھر وہ عام صدقے میں کاؤنٹ ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے، کوشش یہی ہے کہ جس طرح آپ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، اس میں ایک چیز کی حکمت ہے، حضرت عباس سے ابن ماجہ میں مروی ہے کہ دوران روزہ جو کچھ بھی ہماری کمی کوتاہی یا بد کلامی ہم سے ہو جاتی ہے، منہ سے غلط الفاظ نکل جاتے ہیں، جھوٹ چغلی برائی ہو جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عمل رکھا ہے کہ روزہ جو ہے وہ زمین اور آسمان میں معلق رہتا ہے، اور جب تک سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول روزہ نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھا جائے کہ یہ آپ کی آخر کی جو عبادتوں میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے مہینے میں عبادتیں کی ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لے جانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو جس طرح ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہیں اور عید میں بچوں کے کپڑے اپنی تیاری، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غریبوں کے لیے یہ ایک اور اہم عمل ہمارے لیے رکھا ہے جو ہماری عبادتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچائے گا۔ تو اس میں یعنی عید سے دینے سے پہلے اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ غریبوں کے گھر بھی راشن پڑے اور ان کے کپڑے اور جو بھی ان کی ضروریات زندگی ہے وہ اس سے جو ہے وہ خاص طور پہ عید سے پہلے پوری کر سکیں۔ اچھا، اب اس کی ادائیگی یہ ہے کہ جتنے بھی گھر کے اندر افراد ہیں ان سب کی طرف سے صدقہ فطر دیا جاتا ہے، یعنی ایک دن کا بچہ بھی جو ہوگا نا اس کی طرف سے بھی دیا جائے گا، یعنی عید سے یا چاند رات کی رات میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو، 1 دن کا ہو، 1 گھنٹے کا ہو، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیا جائے گا۔ نابالغ بچے بھی ہوتے ہیں اور جو بچے بڑے بالغ ہوں یعنی بڑے ہوں لیکن کماتے نہ ہوں، ماں باپ کی ڈیپینڈنٹ ہوں، تو ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں بڑے، ان سب کی طرف سے صدقہ فطر دیا جائے گا۔ اب صدقہ فطر کون دے گا؟ فرض کریں ایک گھر میں اگر دونوں میاں بیوی کماتے ہیں تو اس میں دونوں ڈیسائیڈ کر لیں، ایک جو ہے وہ صدقہ فطر دے دے، اور بیوی دے دے یا شوہر دے دے۔ لیکن انڈیا پاکستان میں عموماً یہ چیز قائم ہو گئی ہے، رواج قائم ہو گیا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ گھر کا سربراہ دیتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے لیکن اگر دینا چاہے تو یہ بھی اجر کا باعث ہے۔ میاں بیوی میں سے کوئی بھی ڈیسائیڈ کر لے، جو کماتا ہو وہ دے دے۔ دوسرا یہ کہ صدقہ فطر بھی وہی لوگ لیں گے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی جن لوگوں نے زکوٰۃ لی ہے یا جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، صدقہ فطر بھی انہی کو دینا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنا دینا چاہیے؟ تو صدقہ فطر جو ہے حدیثوں میں جو الفاظ آتے ہیں وہ 1 سا ہے۔ 1 سا کا مطلب یہ ہے کہ 3.25 کلو یا پھر 2.5 کلو گرام کے برابر دی جاتی ہے۔ اس میں اناج یعنی گندم، پنیر، کشمش، منقع اور کھجور۔ اب آپ اگر امیر ہیں اور غریبوں کو زیادہ خیال رکھنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مال پہنچے، تو آپ اب ان میں سے کوئی بھی ایک چیز کو آپ چوز کر لیجئے۔ اب ایسے کشمش جو آپ لیں گے تو اس کا جو ہے وہ نصاب یعنی اس کا حساب بھی جو ہے وہ زیادہ ہوگا، یعنی وہ زیادہ پیسے دیے جائیں گے۔ اگر کوئی گندم کے حساب سے بھی جو ہے صدقہ فطر دینا چاہتا ہے تو وہ بھی بالکل جائز ہے، جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا۔ تو آپ اپنی استطاعت اور اپنی حیثیت کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے، ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور حدیث میں انہی چاروں چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ بس ان سب چیزوں میں خیال رکھنے والی بات یہ ہے کہ جو آپ خود کھاتے ہیں اسی حساب سے آپ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ
جو آٹا لیتے ہیں اپنے لیے تو وہ تو بہترین قسم کا آٹا لیں، لیکن جب صدقہ فطر کے لیے آپ تولوائیں تو وہ بالکل چیپ سا ہو، عام سا ہو، ملاوٹ والا ہو، تو بس اس چیز کا خیال رکھیں کیونکہ اللہ کی راہ میں آپ یہ حساب دے رہے ہیں۔ اچھا، ایک ویری امپورٹنٹ جو کوشچن لوگ پوچھتے ہیں کہ آبویسلی ہماری ویڈیو کافی الحمدللہ پوری آل اوور دا ورلڈ دیکھی جاتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ رہتی ہیں امریکہ میں یا یورپ میں یا کینیڈا میں یا کسی بھی دنیا کے حصے میں رہتی ہیں اور کچھ آپ کے پاکستانی رشتہ دار جو پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ بھائی آپ ہماری طرف سے صدقہ فطر نکال دیں۔ یاد رکھیں ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ جو جہاں رہتا ہے اس کو اسی حساب سے پیسے یا اس کی جو کرنسی ہے، جو اس کا ڈالر ہیں، پاؤنڈس ہیں، ریال ہیں، جو بھی ہے اسی حساب سے آپ کو صدقہ فطر نکالنا ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں ایک صورت نکل سکتی ہے کہ آپ نے اپنا صدقہ فطر کا حساب لگایا اور فرض کریں آپ امریکہ میں رہتی ہیں تو پاکستان میں آپ نے اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ ڈالر کے حساب سے بھیجا، یعنی یہ پاکستانی کرنسی کے حساب سے نہیں، ڈالر کے حساب سے آپ کو بھیجنا ہوگا۔ فرض کریں آپ کے گھر میں 7 لوگ ہیں، اب 7 لوگ کا جتنا ڈالر کی شکل میں صدقہ فطر نکلے گا وہ پیسے آپ بھجوا سکتی ہیں، وہ ڈالر آپ پاکستان میں بھجوا سکتی ہیں، وہ بالکل جائز ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ امریکہ میں رہتی ہوں، کھاتی آپ امریکہ میں ہیں اور کماتے آپ امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، اور جب آپ صدقہ فطر کی بات آئے تو پاکستانی کرنسی سے آپ نکلوا دیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ اور دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس رمضان کی پوری عبادتیں جتنی کی گئی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اپنے جس میں تیرے نیک بندے شامل ہوتے ہیں اس صف میں ہمیں کھڑا کر آخرت کی زندگی کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر اپنا خاص رحم و کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔